الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. صدق اللہ العظیم. ان آیات کریمہ کا ترجمہ سماعت فرمائیے. اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بھی وہی دین مقرر کیا جس کا حکم اس نے نوح کو دیا تھا علیہ السلام، اور جس کو ہم آپ کے پاس وحی کے ذریعے بھیج رہے ہیں، اور جس کا حکم ہم نے ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ کو دیا تھا علیہم السلام کہ تم دین کو قائم کرو اور اس میں تفرقہ نہ ڈالو. پھر بھی مشرکین کو وہ بات بہت گراں گزرتی ہے جس کی طرف آپ ان کو بلا رہے ہیں. اللہ اپنی طرف جس کو چاہے کھینچ لیتا ہے، اور جو کوئی اس سے لو لگا لیتا ہے اسے اپنے تک رسائی دے دیتا ہے. اور لوگوں نے آپس کی عداوتوں کی وجہ سے دین میں جو تفرقہ ڈالا ہے اس کے بعد ہی ڈالا ہے جب ان کے پاس یقینی علم آ چکا تھا. اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے ایک وقت معین نہ ہوتا تو انہیں مہلت دینے کے لیے طے نہ ہوا ہوتا تو ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا. اور جن لوگوں کو ان کے بعد کتاب دی گئی یعنی مشرکین مکہ، وہ اس کی طرف سے ایسے قوی شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ جس نے ان کو تردد میں ڈال رکھا ہے. لہذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو اسی دین کی طرف بلاتے رہیے جس طرح آپ کو حکم ہوا ہے، اور اس پر ثابت قدم رہیے. ان کی فاسد خواہشوں کی پیروی نہ کیجیے، اور آپ کہہ دیجیے کہ اللہ نے جتنی کتابیں نازل فرمائی ہیں میں سب پر ایمان لاتا ہوں، اور مجھ کو یہ بھی حکم ہوا ہے کہ اپنے اور تمہارے درمیان عدل و انصاف قائم کروں. اللہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی مالک ہے. ہمارے اعمال ہمارے لیے اور تمہارے اعمال تمہارے لیے. ہمارے تمہارے درمیان اب کوئی بحث نہیں. اللہ ہم سب کو جمع کرے گا، اور اس میں شک ہی نہیں کہ ہم سب کو اسی کے پاس جانا ہے. گزشتہ آیات مبارکہ میں رب کائنات کی صفات جلیلہ کو بیان کیا گیا تھا، اور یہ بھی واضح کیا گیا تھا کہ سورۃ الشورى کے آغاز میں اللہ کی توحید و ربوبیت، اس کی خالقیت و قدرت اور اس کے علم و حکمت کو بیان کیا گیا تھا، اور واضح کیا گیا تھا کہ جو اس عقیدہ و ایمان کی حفاظت کرے گا جنت اور اس کی نعمتوں کو حاصل کرنے والا ہوگا، اور جو اللہ کا انکار، اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرے گا، اللہ سے متعلق گستاخانہ عقائد و نظریات رکھے گا، اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہوگا، اوندے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا. آج کی تلاوت کردہ آیات مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت
اس کی حقانیت، اس کی حجیت اور مصدری حیثیت کو واضح کیا جا رہا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور پھر آدم ثانی یعنی حضرت نوح علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کے مختلف انبیاء و رسل علیہم السلام مبعوث ہوئے۔ ان تمام انبیاء نے اپنی اپنی اقوام کو عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کی طرف بلایا۔ یہ وہ مشترک عقائد و نظریات ہیں جن کی دعوت و تبلیغ اللہ کے تمام انبیاء علیہم السلام نے کی، اور اسی عقیدہ توحید و آخرت کی جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بلا رہے ہیں۔ آپ جس دین کی دعوت دے رہے ہیں وہ کوئی نیا اور انوکھا دین نہیں ہے، بلکہ وہی تعلیمات ہیں جو انبیاء سابقین علیہم السلام نے دی تھیں۔ یہی دین، یہی عقائد، یہی دین حضرت نوح علیہ السلام بھی لے کر آئے تھے۔ اسی دین و شریعت کی جانب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی، جن کی ملت کے پیروکار ہونے کے تم لوگ دعوے دار ہو، بلایا تھا، اور اسی دین کی دعوت و تبلیغ اور اشاعت حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کی تھی۔ ان تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی اقوام کو دو بنیادی نصیحتیں کی تھیں، اور وہ دو بنیادی نصیحتیں یہ تھیں کہ ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اپنی زندگیوں میں اس دین کو قائم کرو اور اس میں متفرق نہ ہو جاؤ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی عقائد و نظریات کی طرف بلا رہے ہیں جن کی جانب تمام انبیاء علیہم السلام نے بلایا، تو عقل کا تقاضا تو یہی تھا کہ قریش مکہ بھی اس دعوت کو قبول کرتے، لیکن ان لوگوں نے اس دعوت کو قبول کرنے کے بجائے جس رد عمل کا اظہار کیا اس کو ان الفاظوں بیان کیا گیا: کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، ان مشرکین کو سخت ناگوار ہوئی وہ بات جس کی جانب آپ انہیں بلا رہے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ آپ ان کی اس ناگواری یا ان کی ان بے عقلیوں اور حماقتوں اور بے وقوفیوں کی پرواہ نہ کیجیے۔ جو دین آپ پر نازل ہو رہا ہے، جو دین آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے، اور جس دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے آپ مبعوث ہوئے ہیں، آپ پوری استقامت اور ثابت قدمی سے اس دین کی اشاعت و تبلیغ کے اندر لگے رہیے، اور اس بات سے بے پرواہ ہو جائیے کہ کون آپ کی بات کو قبول کرتا ہے اور کون انکار کی روش کو اختیار کرتا ہے۔ ان انکار کی روش کو اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ خوب سزا سے دوچار کرے گا، اور آپ یہ اعلان کر دیجئے کہ آمنت بما انزل اللہ من کتاب، کہ میں تو ایمان لے آیا ہوں اللہ کے ان احکام اور ان عقائد و نظریات پر کہ جو کتاب کی صورت میں وحی الہی کی شکل میں میرے اوپر نازل ہوا ہے، اور مجھے تو حکم یہ ہے کہ لأعدل بینکم، کہ میں انسانوں کے درمیان عدل قائم کروں، انصاف کا پرچار کروں، کسی کے اوپر کوئی ظلم اور کوئی زیادتی نہ ہو، کسی بھی اعتبار سے کوئی ظلم اور زیادتی کا ارتکاب نہ ہو۔ لہذا یہ بات، میرا دین اس عدل کی بنیاد پر اور ان انصاف کی بنیاد پر اور حقوق کی تقسیم اور حقوق کی حفاظت کی بنیاد پر قائم ہے۔ میں نے یہ آخری اور فیصلہ کن بات کہہ دی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہو گئی ہے کہ یہ اعلان آپ فرما دیجئے کہ لا حجت بیننا و بینکم، کہ اب میرے اور تمہارے درمیان کوئی بحثہ بحثی اور کوئی دلائل کا تبادلہ نہیں ہوگا۔ میں حق کو واضح کر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کتاب مبین نازل فرما دی ہے، اور اس کتاب مبین میں حق واضح ہو چکا ہے۔ لہذا اب یہ بات سمجھ لو کہ اللہ یجمع بیننا و الیہ المصیر، کہ ایک دن آئے گا، قیامت کا دن، جب میدان حشر میں ہم سب جمع ہوں گے، اسی اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے، اور اللہ سے کوئی فرار کا راستہ نہیں ہوگا۔ وہاں انسان یہی سوچے گا، یہی تلاش کرے گا، یومئذ این المفر، کہ فرار کا کوئی راستہ مل جائے، لیکن فرار کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ لہذا انسانوں کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ اللہ کی تعلیمات، اللہ کے احکام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کے اسوہ مبارکہ کو اپنا لے، تو قیامت کے دن وہ اس گروہ میں شامل ہوگا جس کو حق تعالی جل شانہ نے فریق فی الجنہ کہا تھا۔ اور اگر وہ اللہ کی نافرمانی پر تلا رہے گا، اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کرتا رہے گا،
تو پھر وہ فریق فی السعیر کا حصہ بننے والا ہوگا۔ حق تعالی جل شانہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات و تعلیمات پر چلنے والا، قرآن حکیم کے احکام کی پیروی کرنے والا بنائے، اور کامیاب لوگوں میں میدان حشر میں ہمیں شمار فرمائے، اور جنت کی نعمتیں اور اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔